بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ایک شخص بہت غریب تھا، زندگی اس پر بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس ایک فن تھا، وہ یہ کہ وہ نوٹ، جسے آپ کرنسی نوٹ کہتے ہیں، بنانے کا ماہر تھا۔ اب طبیعت بھی اس کی فقیرانہ قسم کی تھی اور اس وجہ سے وہ بالکل تنگ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے بیچ ڈالے اور اس پر آسودگی کے دن آ جائیں۔ اس نے ایک دن وہ کل اثاثہ جو فقط زمین کا ہی ٹکڑا تھا بیچ ڈالا۔ اس سے 2 لاکھ کے کرنسی نوٹ بنا ڈالے اور اس نے اتنی بڑی دولت ہاتھ آ جانے پر اسے دھڑا دھڑ خرچ کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کے پاس تمام کے تمام پیسے ختم ہو گئے۔ اب اس کے پاس اتنی ہی سیاہی اور کاغذ رہ گیا کہ وہ اس سے ایک ہی نوٹ بنا سکتا تھا، اور ایک مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سے کوئی بڑی مالیت کا نوٹ بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چلیں کوئی چھوٹا نوٹ بنا لیا جائے اور اس سے کوئی ضروری سامان خرید کر زیادہ نوٹ بنا لیے جائیں۔ اس نے نوٹ بنانے کی کوشش کی کہ وہ چونکہ پریشانی اور خوف کی اذیت اور کیفیت سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے نوٹ بنایا تو وہ 15 روپے کا نوٹ تھا۔ اس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ نوٹ بھی بن گیا ہے، لیکن وہ 15 روپے کا تھا جو چل ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر اس نے چلانے کی کوشش کی تو پکڑے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ وہ کئی دن شش و پنج میں رہا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوٹ کو ایسے آدمی کے پاس خرچ کرے گا جو یہ نہ جانتا ہو کہ 15 روپے کے نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ کسی بھولے شخص کے پاس خرچ کر کے کام چلا لیا جائے۔ اس نے ایک بوڑھا اور بھولا قسم کا آدمی تلاش کیا اور کہا کہ بابا، اسے 15 روپے کا چینج یا چھٹا چاہیے۔ اس بوڑھے شخص نے نوٹ کو غور سے دیکھا اور اس شخص کو 2 نوٹ تھما دیے۔ وہ شخص اپنی ذہانت اور مکاری پر ناز کرتا اور عقل پر اتراتا ہوا جلدی جلدی وہاں سے چل دیا کہ اگر رکا تو معاملہ ہی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جب اس نے گھر یا وہاں سے دور جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 2 7.5 روپے کے نوٹ تھے۔ خواتین و حضرات، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر بڑی چالاکی سے کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ پھر ہم وہ سوچتے ہیں جو نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہم چاہیے پر بڑی توجہ دیتے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کوئی کام کر کے کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا اور میں نے یہ کر دیا ہے۔ ہماری زندگی پر بڑھتا ہوا بوجھ ہمیں ایسا کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ خواب دیکھنے ضرور چاہیے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جدوجہد اور تگدو بھی ضروری ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاؤں کہ میں کئی سالوں سے اس جدوجہد میں ہوں کہ ڈائٹنگ کروں گا۔ اس کے لیے کبھی دل سے جدوجہد نہیں کی اور یہ عمل نہیں کر سکا۔ اگر کیا بھی ہے تو بہت ہی قلیل عرصے کے لیے، اور اب میں نے خیال ہی دل سے نکال دیا ہے کہ مجھے ڈائٹنگ بھی کرنی چاہیے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی ملا ہے جی بھر کے کھانا ہے، بے وقت کھانا ہے، اور یہ فکر نہیں کرنی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میرے پوتے پوتیاں مجھے کہتے ہیں کہ دادا یہ نہ کھائیں، آپ موٹے ہو جائیں گے، جسم میں کولیسٹرول بھر جائے گا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میں خود کو ایسی چیزوں سے مکمل نہیں روک سکتا تو نہیں روکوں گا، ساری بد پرہیزی کروں گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ خواب نہ دیکھیں یا ڈائٹنگ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باہر کا جسم خوبصورت ہو، جاذب نظر ہو، اسی طرح کوشش اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا اندر بھی اجلا اور خوبصورت ہو۔ ہماری کئی بیماریاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم خوراک بھی اچھی کھاتے ہیں، چہرے یا جسم کی خوبصورتی کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، صبح کی سیر بھی کرتے ہیں، پھر بھی بیمار رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بیماری وارد ہو جاتی ہے۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ باہر کے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے اندر کو بیماریوں سے بچانا چاہیے۔ ایسا درخت جس کے اندر بیماری ہو اور اس کو گھن لگا ہوا ہو اور اندر ہی اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہو، اور ہم اس کی اصل بیماری کا علاج کرنے کی بجائے اسے باہر سے اسپرے کرتے رہیں، اس پر روشنیاں یا بلب لگا دیں، تو ہم اس سے درخت کے اندر کی بیماری نہیں روک سکتے۔ وہ تب ہی ٹھیک ہوگا جب ہم اس کی جڑوں یا تنوں کی مٹی کھود کر اس میں چونا ڈالیں گے، کیڑے مار ادویات ڈالیں گے اور اسے پانی دیں گے۔ ایسا ہی انسان کا حال ہے۔
اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے اندر اپنی روح کا احاطہ ضرور کیا کریں اور دن میں کسی بھی وقت اکیلے بیٹھ کر اپنا تجزیہ ضرور کریں۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، بچپن میں لڑکیاں گڈیاں پٹولے بناتی ہیں اور آئے روز ان کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں، اپنی گڑیوں کے بال سنوارتی ہیں۔ اگر ان کی گڑیا کے اندر جمع پرانے کپڑوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ باہر نکل آئیں یا ہاتھ لگ کے خراب ہو جائیں تو ان کی گڑیا کی بیرونی خوبصورتی اور اکڑ پن میں بھی فرق آتا ہے، چاہے ان کے اوپر کتنا ہی بناؤ سنگھار نہ کیا جائے۔ جب ہم بچے تھے تو گڈے اور گڈی کی شادی پر جب کسی بات پر الجھ پڑتے تھے تو ایک سرے سے ایک گڈی کو پکڑ لیتا اور دوسرے سرے سے دوسرا، اس طرح وہ بیچاری گڈی ڈھلک جاتی۔ ہماری زندگی بھی اس گڈی اور گڈے کی طرح سی ہے، اس کے اندر کا بناؤ سنگھار بھی اتنا ہی ضروری ہے جس قدر باہر کا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی شارٹ کٹ سے حاصل کی گئی کامیابی دیر پا نہیں ہوتی، جس طرح اس نوٹ بنانے والے کے پاس آخری نوٹ بنانے کا سامان، اگر ہم نے بھی 15 روپے کا نوٹ بنا ڈالا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اپنے ارادوں کو پختہ بنائیں اور کامیابی حاصل کریں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔